ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنے پر اصرار کر رہی تھی، مگر میری اماں میری اس لڑکے سے شادی کرنے پر بالکل بھی رضامند نہیں تھیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ یہ کالج اور یونیورسٹی کی محبتیں ہمیشہ ادھوری ہی رہتی ہیں، شادی کبھی بھی ان کا مقدر نہیں ہوتی، اور میں ان کی اس بات پر کلا کر رہ جاتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ میرے ابا کو بہت شوق تھا کہ ان کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور پڑھ لکھ کر ان کا نام روشن کرے۔ اسی وجہ سے میں اور میری بہن ہم دونوں ہی بہت دل لگا کر پڑھا کرتے تھے۔ ہم بس 2 ہی بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، مگر اماں ابا کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ ہم دونوں کو ہی اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، ہمیشہ ہی بہترین نمبر لے کر پاس ہوتی تھی، اسی وجہ سے یونیورسٹی میں پہنچ گئی۔ خاندان والوں نے ابو کے اس فیصلے کی مزاحمت کی اور ابو سے کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بھیجو گے تو بہت بڑی غلطی کرو گے، مگر ابا نے کسی کی بھی بات پر کان نہیں دھرے اور مجھے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ یونیورسٹی کے چند سال تو بہت ہی سکون سے گزرے تھے۔ میں کسی پیار و محبت کے چکر میں نہیں پڑی تھی، مگر یونیورسٹی کے آخری سال نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ یونیورسٹی میں ہر کوئی پیار و محبت کے چکر میں پڑا ہوا تھا، مگر میں اس سب سے دور رہتی تھی، کیونکہ میں اپنے گھر کا ماحول بہت اچھے سے جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ میرے اماں ابا کبھی بھی میری شادی ایسے کرنے پر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ ابا کو شروع ہی سے ارادہ تھا کہ وہ میری شادی خاندان میں ہی کریں گے۔ میرے کئی خاندان سے کچھ رشتے آئے ہوئے تھے، مگر ابا پہلے میری پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد ہی وہ میری شادی کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہتے۔ میں بھی مطمئن ہو کر اپنی پڑھائی کی جانب توجہ کیے ہوئے تھی۔ ابا میری شادی تایا کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، مگر ابھی انہوں نے اس بارے میں گھر میں کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اماں ابا کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ تایا نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے بھیجا ہوا تھا اور ابا بھی اس رشتے پر راضی نظر آتے تھے، کیونکہ وہ ایک دن اماں سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بھائی کو انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی نظر میں رشتہ میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ تایا کا بیٹا تایا کی پرچون کی دکان سنبھالتا تھا اور یہ رشتہ ابا کو اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی تعلیم بھی بے حد واجبی سی تھی۔ اس نے گرتے پڑھتے میٹرک پاس کیا تھا۔ اس نے تو اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور مجھے اسی بات سے اختلاف تھا۔ میں سوچتی تھی ابا کا مجھے اتنا پڑھانے لکھانے کا کیا فائدہ جب انہیں میری شادی ایک معمولی دکاندار سے ہی کرنی تھی۔ میں نے سوچ دیا تھا کہ جب ابا مجھ سے اس رشتے کے بارے میں پوچھیں گے تو میں انہیں صاف انکار کر دوں گی، اس بات کا لحاظ نہیں کروں گی کہ ہمارے تعلقات تایا کے ساتھ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ میری زندگی تھی، اس کا فیصلہ لینے کا مجھے پورا حق تھا۔ اس وقت ابا کو میرے خیالات کا ذرا سا بھی علم ہو جاتا تو وہ مجھے گھر بٹھا لیتے اور یونیورسٹی نہیں جانے دیتے۔ یہ بات بھی سب بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ابو تایا سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ان کی بات نہیں ٹالتے ہیں۔ ابا اکثر کہتے تھے کہ ان کے بڑے بھائی نے انہیں باپ بن کر پالا ہے، اسی لیے وہ ان کی کوئی بھی بات رد نہیں کر سکتے۔ تایا اگر انہیں آدھی رات کو بھی اپنے گھر بلاتے تھے تو ابا نیند سے اٹھ کر ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ ابا کے لیے تایا کے حکم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، مگر میں ایک معمولی لڑکے سے شادی کر کے اپنی زندگی کو یوں برباد نہیں کر سکتی تھی۔ بھلے ابا تایا سے بہت پیار کرتے تھے، مگر میرے دل میں ایسے کوئی جذبات نہیں تھے کہ میں ان کی خوشی کی خاطر اپنی زندگی برباد کر دوں گی۔ تایا کا بیٹا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، نہ ہی سے بات کرنے کی تمیز تھی اور نہ ہی اسے پہننے کا ڈھنگ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی کوفت ہوتی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، میں اس کے سامنے سے نظریں پھیر کر گزر جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے میرے رویے میں ذرا بھی لچک محسوس ہو اور وہ میری جانب متوجہ ہو، مگر ابا میرا یہ رویہ فی الحال نظر انداز کر رہے تھے، اور میری جان اسی بات پر خشک رہتی تھی کہ اگر ابا نے تایا کو ہاں کر دی تو میرا کیا ہوگا۔ جب تک میری پڑھائی نہیں ختم ہو جاتی میں اس سب میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی، کیونکہ ابا میرا یونیورسٹی جانا بند کر دیتے اور اس میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگاتے۔ وہ بھی گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، سورج سوا نیزے پر تھا۔ ایسے میں جلدی گھر جانے کی کوششوں میں تھی۔ ابھی میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی تھی کہ میری کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ اس تصادم میں مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں زمین پر گرتی، 2 مضبوط ہاتھوں نے مجھے تھام لیا اور گرنے سے بچا دیا۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں 2 مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی جس نے مجھے تھاما ہوا تھا۔
وہ مجھے یک ٹک پل کے جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ میں یکدم گڑبڑا کر سیدھی ہوئی تو اس نے بھی جلدی سے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ مجھے بجائے اس کے اوپر غصہ آنے کے، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دے کر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے جانے کے بعد میں کتنی ہی دیر تک وہاں کھڑی رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا خود پر ہی بس ختم ہو گیا ہے۔ اس کی مردانہ وجاہت کے سامنے میں خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں وہاں گمسم کھڑی رہی۔ پھر جب گرمی کے احساس نے زور پکڑا تو میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ نہ جانے وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلے کئی دن تک مجھے وہ دوبارہ سے نہیں دکھائی دیا۔ میری نظریں اسی کی متلاشی تھیں، یہاں تک کہ میری دوستوں نے بھی محسوس کر لیا کہ میں کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر میں گڑبڑا گئی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اب میں بھی اس واقعے کو بھول گئی تھی۔ میں نے اس بات کو وقتی کشش سمجھ کر بھلا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسی کوئی بھی محبت میری قسمت میں نہیں لکھی ہے۔ جب ہی اپنے سرکش دل کو ڈپٹ کر خاموش کروا دیا۔ گرمی کی شدت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دن بھی میں گرمی سے نڈھال آہنی کلاس کی جانب جا رہی تھی جب اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کو اس طرح سے اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ بھی مجھے پہچان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی شناسائی کی رمق ابھری۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ میری زبان کو تو تالا ہی لگ گیا تھا۔ اسی نے بات کا آغاز کیا۔ اس نے مجھ سے خوشگوار لہجے میں کہا کہ اس دن کے بعد سے تو آپ مجھے دوبارہ دکھائی ہی نہیں دی، اور وہ اس دن ذرا میں جلدی میں تھا، اس لیے رک کر یہ نہیں پوچھ سکا تھا کہ آپ کو کہیں لگی تو نہیں، مگر آپ ہی مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ مگر میں نے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ میں یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ میں اس دن کے بعد سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، مگر آپ ہی مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ مگر میں نے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا اور اس سے کہا کہ میں تو یہی ہوتی ہوں، اور سامنے نظر آتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے میرے اشارے کی سمت دیکھا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا آپ اس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا تعارف کرایا۔ اس کا نام احمد تھا اور وہ اس یونیورسٹی سے بزنس میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ اس کا یہ آخری سال تھا، جبکہ یہ میرا گریجویشن کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی تھی کہ میں آگے پڑھ بھی سکوں گی یا نہیں۔ اس دن کے بعد سے یہ ہماری دوسری سرسری ملاقات تھی، مگر اس دن کے بعد سے وہ مجھے اکثر اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر دکھائی دینے لگا تھا، اور یوں میری اس سے ملاقات ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے اجنبیت کی دیوار گرتی جا رہی تھی اور ہمارے درمیان دوستی ہونے لگی تھی، مگر اب تک ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دوست نہیں کہا تھا۔ اب ہم لوگ کافی وقت ساتھ گزارنے لگے تھے اور ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جاننے لگے تھے۔ وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ یوں ہماری محبت دوستی سے کچھ آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور اسی بات کا مجھے ڈر تھا۔ میں اس سے اپنا دل دے بیٹھی تھی، اور اب اس سے دستبردار ہونے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر ابھی مجھے اس کے احساسات کا علم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں بالکل خاموش تھی۔ مگر یونیورسٹی جانے کے بعد میں اپنا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ ایک عجیب سی خوشی اور راحت ملتی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میں کتنی ہی دیر حیرت سے اس کی شکل دیکھتی رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا خواب ایسے بھی پورے ہوتے ہیں۔ وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل پھول لیے بیٹھا میرے جواب کا منتظر تھا۔ وہ مجھے آس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ اس دن کے بعد سے ہماری محبت بھری کہانی شروع ہو گئی۔ اس بات کا میرے گھر والوں کو اس وقت تک بالکل بھی علم نہیں تھا۔ میں نے احمد کو صاف بتا دیا تھا کہ میرے ابا میری شادی تایا کے بیٹے سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی لیے جلد ہی اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو، جس پر اس نے مجھے تسلی دی کہ میرے گھر والے تمہارے گھر جلد ہی رشتہ لے آئیں گے۔ مگر اس سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بار اپنے گھر پر ہمارے بارے میں سب کو بتا دو، تاکہ جب اس کے گھر والے میرا رشتہ لے کر آئیں تو کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو۔ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی یہی ڈر تھا کہ کہیں ابا ان لوگوں کو منہ پر صاف انکار نہ کر دیں، اسی لیے میں نے بھی اپنے گھر میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ایک دن میں نے موقع دیکھ کر اماں سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ابا کسی کام سے 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور مجھے یہی موقع درست لگا کہ میں اماں سے اپنے اور احمد کے بارے میں بات کر لوں۔ رات کے کھانے کے بعد اماں حسب عادت لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئیں اور ٹی وی کھول لیا۔ اس وقت میری چھوٹی بہن اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی
اور میں اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان سے بات کرنے کے لیے اپنے لفظ اکٹھے کرنے لگی۔ آج مجھے اماں سے بات کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا، مگر بہرحال یہ مشکل پڑاؤ بھی مجھے پار کرنا تھا، کیونکہ اس کے پار ہی میری خوشیاں تھیں۔ میں کافی دیر تک اماں کے سرہانے خاموش بیٹھی رہی تو اماں خود ہی میری جانب متوجہ ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ کوئی بات کرنی ہے تو کرو، اتنی دیر سے چپ کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے اچھل کر اماں کی طرف دیکھا، مگر اماں کی نظریں ٹی وی پر مرکوز تھیں۔ اس ٹی وی پر ان کا پسندیدہ ڈرامہ چل رہا تھا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اماں سے کہا کہ اماں مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ یہ کہہ کر میں بلا وجہ ہی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اماں ٹی وی بند کر کے اب مکمل طور پر میری جانب متوجہ ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ آگے بولو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اماں بہت غور سے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا ہے اور ہمارے گھر میرے لیے رشتہ لانا چاہتا ہے۔ ایک ہی سانس میں ساری بات کر کے خاموش ہو کر اماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اماں کے چہرے کا رنگ پل بھر میں ہی بدل گیا تھا۔ وہ انتہائی غصے سے میری جانب گھور رہی تھیں۔ مجھے اماں سے کسی ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم جانتی ہو تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جب تمہارے ابو کو اس بات کی خبر ہوگی تو ان پر کیا گزرے گی؟ ان کی آواز میں صدمہ واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، سمجھنے کی کوشش کریں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی میرا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ اماں کا زناٹے دار تھپڑ میرے چہرے پر پڑا تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر صدمے سے اماں کی جانب دیکھا۔ مجھے اماں سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گی۔ اماں نے انتہائی غصے سے مجھ سے کہا کہ تمہیں پڑھانے لکھانے اور یونیورسٹی بھیجنے کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ تم ہر معاملے میں اپنی منمانی کرتی پھرو۔ تمہاری شادی تمہارے ابا کی مرضی سے ہوگی اور وہ تمہاری شادی تمہارے تایا کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں۔ آج تو یہ بات تم نے کر دی ہے، آئندہ اس قسم کی کوئی بھی بات میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ غصے کے مارے اماں سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور میں آنکھوں میں آنسو بھرے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں خفگی اور وسوسے صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ میں نے ہلکی سی آواز میں اماں سے کہا، آپ ایک بار ان لوگوں سے مل تو لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ مگر اماں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور پھر مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارے ابا آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی، اب وہ تمہارے تایا کو ہاں میں جواب دے دیں گے۔ تم نے بہت پڑھ لیا، اب تمہاری شادی کر دیں گے۔ پڑھ لکھ کر ماں باپ کے سر میں خاک ڈالنے چلی ہو تم؟ اماں اس وقت سخت غصے میں لگ رہی تھیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر جاتے جاتے میں نے اماں سے کہا کہ میں تایا کے بیٹے سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی، چاہے آپ لوگ کچھ بھی کر لیں۔ یہ کہہ کر میں وہاں رکی نہیں، بلکہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اماں سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اماں سے بات کرنے سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ اماں میری بات آسانی سے مان لیں گی، مگر اماں کے رویے نے بات مجھے بہت اچھے سے سمجھا دی تھی کہ اگر میں نے تھوڑی ہمت نہیں کی تو اماں کبھی بھی میری شادی احمد سے کرنے پر رضامند نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی تھی اور اس بات کو برا تصور کیا جاتا تھا۔ جب ہی اماں بھی میری شادی خاندان سے باہر کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر جانے کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے احمد کو فون میں لا کر اسے ساری بات بتا دی۔ یہ سب سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا، مگر اس نے اس وقت مجھے تسلی دی اور مجھے کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ اماں کے رویے نے تو میرا حوصلہ بالکل ہی توڑ دیا تھا۔ اماں سے مایوس ہو کر میں نے ابا سے بات کرنے کی سوچی تھی، مگر یہ ہرگز بھی میرے لیے آسان نہیں تھا۔ 2 دن بعد ابا واپس گھر آ گئے، مگر ان 2 دنوں میں اماں نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے سخت خفا تھیں اور مجھے سختی سے تلقین کی تھی کہ اس طرح کی بکواس میں ابا کے سامنے بالکل بھی نہیں کروں گی، مگر اماں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابا کے آتے ہی اماں نے ابا سے بات کی اور ان سے کہا کہ وہ تایا کو میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ جس وقت اماں ابا سے بات کر رہی تھیں، میں ان کے کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی اور ابا سے بات کرنے آئی تھی، مگر اب ان کے منہ سے یہ سب سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو اماں نے مدہوش نظروں سے میری جانب دیکھا
اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے باز رہنے کی ہدایت کی، مگر میں نے اس وقت اماں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے لہجے کی سنجیدگی دیکھ کر ابا نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ اماں نے مجھ سے سختی سے کہا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، بعد میں بات کریں گے، مگر اس وقت میں نے اماں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، کیونکہ اب میرا بات کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر ابا تایا کو ہاں کر دیتے تو پھر کبھی بھی انہیں انکار نہیں کرتے۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ یہ بات ابا سے کہہ تو دی، مگر ابا بے یقینی سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ امی کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی گھبرا کر ابا کو دیکھ رہی تھیں۔ ابا بے جان سے ہو کر پاس رکھی کرسی پر گئے۔ ان کو اس طرح بیٹھتے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور جا کر ابا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ ایک بار اس سے مل لیں، اس کی فیملی سے مل لیں، اور پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے وہ منظور ہوگا، مگر میں تایا کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، وہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند ہے ابا۔ ابا بس میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ چاروں ناچار مجھے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آنا پڑا۔ 3 دن پھر سے اسی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ابا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مگر اماں نے ایک بار پھر سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کالج اور یونیورسٹی کی محبتیں زیادہ دن نہیں چلتی ہیں، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جاتی ہیں اور رسوائی پھر لڑکی کے مقدر میں آتی ہے۔ مگر میں اس وقت اماں کی کوئی بھی بات یا نصیحت سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ احمد بالکل ایسا نہیں ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے اور وہ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور یہ آپ لوگوں کی بھول ہے کہ میں احمد کے سوا کسی اور سے شادی کروں گی۔ میں نے یہ کہہ کر اپنا رخ موڑ لیا۔ کافی دن تک ہمارے گھر میں سرد مہری کی فضا چھائی رہی۔ اماں ابا دونوں ہی مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، مگر میں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ کچھ بھی کر لیں، میں تایا کے بیٹے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ ابا سمجھ گئے تھے کہ جوان بیٹی اگر باغی ہو جائے تو ماں باپ کی قسمت میں بدنامی لکھ دی جاتی ہے، اسی لیے اس بدنامی سے بچنے کے لیے وہ احمد سے میری شادی کرنے پر مان گئے۔ ابا کے منہ سے یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی، مگر ابا کے چہرے پر دور دور تک خوشی کی ایک جھلک بھی نہیں تھی۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بادل نخواستہ میرے احمد سے شادی کرنے پر راضی ہوئے ہیں۔ نہ جانے ابا نے کس دل سے تایا کو انکار کیا تھا، مگر ابا جب سے تایا کے گھر انہیں انکار کر کے آئے تھے بہت دنوں تک خاموش رہے تھے۔ میں نے احمد کو یہ خوشخبری سنائی کہ میرے اماں ابا میری سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے ہیں، تو وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اسی ہفتے اپنے گھر والوں کو لے کر میرے گھر آنا چاہتا ہے۔ اس نے میرے بارے میں اپنے گھر پر بات کر لی تھی اور اس کے ماں باپ کو اس رشتے سے بالکل بھی اعتراض نہیں تھا۔ پھر وہ اسی ہفتے اپنے والدین کو لے کر میرے گھر آ گیا۔ وہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے اور بہت پیسے والے بھی تھے۔ میرے اماں ابا نے جس دل سے بھی اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی، مگر میری خوشی کے لیے وہ ان لوگوں سے بہت اچھے سے ملے تھے اور اسی وقت میرا احمد سے رشتہ طے کر دیا تھا۔ ہماری شادی احمد کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہونی تھی اور اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں ابھی 2 ماہ رہتے تھے، مگر اس سے پہلے اس کے والد چاہتے تھے کہ میری اور احمد کی منگنی کر دی جائے، تو اماں ابا نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور 1 ہفتے بعد کی منگنی کی تاریخ رکھ دی۔ میں اور احمد اس سب سے بہت خوش تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے اماں ابا احمد سے میری شادی کرنے کے لیے اتنی آسانی سے راضی ہو جائیں گے، مگر میں ان کے دل کا حال نہیں جانتی تھی کہ میری اس بات سے ان کے دل پر کیا قیامت گزری ہے۔ وہ بس میری خوشی کی خاطر خاموش ہو گئے تھے۔ 1 ہفتے بعد میری احمد کے ساتھ دھوم دھام سے منگنی کر دی گئی۔ یونیورسٹی میں سبھی مجھے اور احمد کو ہمارا رشتہ طے ہونے اور منگنی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ میں اور احمد روز ہی یونیورسٹی میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، مگر ہم لوگ آج تک یونیورسٹی سے باہر کبھی بھی نہیں گئے تھے، کیونکہ اماں کو یوں میرا اس کے ساتھ گھومنا پھرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ مگر اس دن احمد نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ کہیں لنچ کرنے چلتے ہیں۔ اس دن میری سالگرہ بھی تھی تو مجھے گفٹ دینا چاہتا ہے۔ اس دن میری سالگرہ بھی تھی تو وہ مجھے گفٹ دینا چاہتا تھا۔ میں نے احمد سے کہا کہ اماں نے مجھے تمہارے ساتھ گھومنے سے منع کیا ہے۔ یہ بات سن کر احمد کا موڈ بگڑ گیا۔ پھر اس کو منانے کی خاطر میں اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔
میں نے اماں سے گھر کال کر کے کہہ دیا تھا کہ آج مجھے یونیورسٹی میں دیر ہو جائے گی، اور اماں کی کوئی بھی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا اور احمد کے ساتھ میں یونیورسٹی سے نکل گئی۔ احمد مجھے ایک ریسٹورنٹ لے آیا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ بہت ہی خوبصورت تھا، مگر اس کی فضا کچھ عجیب سی تھی۔ وہاں زیادہ تر میزوں پر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں مجھے کوئی بھی فیملی دکھائی نہیں دی تھی، مگر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور اس جانب زیادہ توجہ نہیں دی۔ احمد نے لنچ آرڈر کر دیا، اور جب وہ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو احمد نے اپنی جینس کی پاکٹ سے میرے لیے لایا گیا تحفہ نکالا تھا۔ اس نے وہ تحفہ میرے سامنے کیا تو میں نے حیرت سے احمد کو دیکھا۔ ایک مخملی ڈبی میں انتہائی خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ احمد نے میرا ہاتھ تھام کر اس میں وہ انگوٹھی پہنا دی اور مجھ سے کہا کہ یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ پر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس کی اس طرح تعریف کرنے پر میں نے پلکیں جھکا دی۔ کچھ دیر بعد کھانا آ گیا اور ہم لوگ ابھی کھانا شروع ہی کرنے لگے تھے کہ یکدم ہی ریسٹورنٹ میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ ادھر سے ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ہم دونوں نے حیرت سے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، مگر ہمیں اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ لوگ اس طرح سے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ ابھی ہم لوگ کچھ سمجھنے ہی لگے تھے کہ ریسٹورنٹ میں پولیس آ گئی اور سب کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر احمد کو ہتھکڑی ڈال دی اور ایک لیڈی پولیس نے مجھے بھی ہتھکڑی ڈال دی۔ اس اچانک افتاد پر ہم دونوں بری طرح سے گھبرا گئے اور گھبرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ احمد نے ان پولیس والوں سے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ ہمیں اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان پولیس والوں نے ریسٹورنٹ میں موجود بھی لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور کچھ لوگ دھر لیے گئے تھے۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے دوسری لڑکیوں کے ساتھ پولیس کی دوسری گاڑی میں بٹھا دیا۔ میرا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ہمیں سیدھا پولیس اسٹیشن کے لیے لے جایا گیا۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ ہمارے ہاں جوان لڑکی کو تھانے جانا بہت معیوب خیال کیا جاتا تھا، اور مجھے تو ہتھکڑی لگا کے یہاں لایا گیا تھا۔ میری روح تو یہ سوچ سوچ کر فنا ہو رہی تھی کہ جب میرے اماں ابا کو یہ پتہ چلے گا کہ میں تھانے میں ہوں تو ان پر کیا گزرے گی۔ یہی سوچ سوچ کر میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے احمد کی بات مانی تھی۔ تھانے آ کر معلوم ہوا کہ ہم لوگ جس ریسٹورنٹ میں موجود تھے وہاں کے بارے میں پولیس کو بہت عرصے سے اطلاعات مل رہی تھیں کہ وہاں غلط کام بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج پولیس نے مخبری پر وہاں پر چھاپا مار دیا تھا، اور آج اس سب کی لپیٹ میں اور احمد بھی آ گئے تھے۔ پولیس نے وہاں کچھ لوگوں کو غلط کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں بھی گرفتار کیا تھا۔ تبھی پولیس کی تفتیش مزید سخت ہو گئی تھی۔ یہاں آ کر بھی میں احمد سے نہیں ملی تھی۔ اگر وہ اس وقت میرے ساتھ ہوتا تو مجھے کچھ ڈھارس بن جاتی، مگر اسے مردوں کے ساتھ رکھا گیا تھا اور میں وہاں موجود لڑکیوں کے ساتھ تھی۔ احمد نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں احمد کے گھر والے پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد ابا بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ابا کو وہاں دیکھ کر میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ احمد کے ابو کی اثر و رسوخ کی وجہ سے احمد وہاں سے چھوٹ گیا، مگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی مگر مجھے وہاں سے نہیں چھڑا پائے۔ میرے ابا کی آنکھوں میں مجھے وہاں دیکھ کر آنسو تھے اور میں شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ ابا کے سامنے نظریں اٹھانے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ پولیس والوں نے مجھے بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے بہت ہاتھ جوڑے، مگر وہ لوگ تو جیسے پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ ابا کو اور احمد کو ان لوگوں نے وہاں سے جانے کو کہہ دیا، بلکہ ان دونوں کو ان لوگوں نے زبردستی وہاں سے نکال دیا تھا۔ میں ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ابا اور احمد وہاں سے چلے گئے تھے اور میں اکیلی ہی وہاں رہ گئی۔ میرا دل بری طرح سے ڈوب رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی لمحے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اسی اثنا میں ایک پولیس انسپیکٹر نے مجھے حوالات سے باہر نکالا۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید مجھے یہاں سے چھٹکارا مل گیا ہے، مگر وہ پولیس انسپیکٹر مجھے وہاں سے لے کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا کہ وہاں میرے ابا اور احمد بیٹھے ہوں گے، تبھی مجھے وہاں لے جا رہا ہے۔ میں روتی ہوئی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی، مگر کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو میرا دل ڈوب گیا۔ وہ پولیس والا مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا
مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس پولیس والے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ مجھ پر یہ ظلم مت کرو، مگر اس نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ وہ میری طرف شیطانی ارادوں سے بڑھ رہا تھا اور میں اسے مسلسل واسطے دے رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی داخل ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے میں آنے والے شخص کی جانب دیکھا۔ میں دیوار سے بالکل لگی ہوئی تھی۔ میرا دوپٹہ ایک طرف زمین پر گرا ہوا تھا اور کھینچا تانی میں میری آستین بازو سے پھٹ بھی گئی تھی۔ میں فوراً سے اس شخص کی جانب بڑھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہنے لگی کہ پلیز مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے نکال دو۔ وہ شخص شاید کوئی اعلیٰ آفیسر تھا اور اب غضبناک نظروں سے سامنے کھڑے اس شخص کو گھور رہا تھا۔ اس اعلیٰ آفیسر نے اپنے ماتحت سے کہا کہ تمہیں یہ سب کرتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آئی؟ اس پر اس پولیس والے نے اس شخص سے کہا کہ سر یہ لڑکی ایک غلط جگہ سے ملی ہے تو صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی اس بات نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا۔ اس پر اس اعلیٰ آفیسر نے تیش سے اس کی جانب دیکھا اور اس سے کہا کہ تم ابھی کے ابھی اس نوکری سے فارغ ہوتے ہو۔ یہ سن کر وہ شخص ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ میں نے اس اعلیٰ آفیسر سے کہا کہ پلیز مجھے میرے گھر پہنچا دیں ورنہ میرے ابا مر جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ شخص کچھ دیر اور نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر کچھ سوچ کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی۔ وہ اعلیٰ آفیسر اپنی شاندار سی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر میرے لیے بھی دروازہ کھول دیا۔ میں اس وقت اتنی حواس باختہ اور مدہوش ہو رہی تھی کہ مجھے اپنے حلیے کا بھی احساس نہیں تھا۔ میرا دوپٹہ وہیں اس کمرے میں گرا ہوا تھا۔ اس آفیسر نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر گاڑی سے اتر گیا۔ میں پریشان ہو کر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرا دوپٹہ تھا۔ میں نے جھینپ کر جلدی سے اس سے اپنا دوپٹہ پکڑ لیا اور اچھے سے اپنے گرد اوڑھ لیا۔ میں جب گھر پہنچی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں اندر گھر میں داخل ہوئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اماں ابا دونوں صحن میں پریشان بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں کی جان میں جان آئی تھی۔ اماں میری جانب لپک کر آئیں اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ابا بھی مجھے دیکھ کر رونے لگے تھے۔ احمد بھی وہیں تھا مگر وہ بس خاموش نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ ہی مجھ سے ملا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی، مگر میں نے خود ہی سے مخاطب کیا۔ وہ کبھی اس آفیسر کو دیکھ رہا تھا تو کبھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے میرے تن سے میرا دوپٹہ جدا کر دیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ میری پھٹی ہوئی آستینیں سب کی نظروں کے سامنے آ گئیں۔ اس نے مجھے میرے باپ اور غیر مرد کے سامنے بے حجاب کر دیا تھا۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں بس پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی اور وہ صدمے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یکدم ہی میں ہوش میں آئی اور احمد کی جانب لپکی کیونکہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے اعتباری واضح تھی۔ وہ کسی بت کی مانند بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پتلیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے احمد سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، انہوں نے مجھے بچا لیا تھا۔ میں نے اس آفیسر کی جانب اشارہ کیا مگر اس کی آنکھوں سے بے اعتباری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر وہ مجھ سے کچھ بھی کہے اور پوچھے بنا میرے گھر سے نکل کر چلا گیا۔ میں حیرت اور صدمے سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے میری صفائی کا موقع بھی نہیں دیا۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ ابا نے آفیسر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تشکر کی وجہ سے ابا سے کچھ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ وہ آفیسر وہاں سے چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچ دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی احمد سے بات کروں گی اور اس کی غلط فہمی دور کروں گی، مگر اس رات میں نہیں جانتی تھی کہ صبح میرے نصیب میں سیاہی بھر دے گی۔ اگلے دن میں صبح سویرے ہی اٹھ چکی تھی اور احمد کو فون کر رہی تھی۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے جب میرا فون نہیں اٹھایا تو مجھے پریشانی ہونے لگی، مگر جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ رات تک میری اس سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں پورے گھر میں جلے پیر کی بلی کی مانند پھر رہی تھی۔ اماں اور ابا کو بالکل خاموشی لگ گئی تھی، مگر اماں نے آج میری چھوٹی بہن کو کالج نہیں جانے دیا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ احمد نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی مگر اس نے بالکل ہی چپ ساتھ دی تھی۔ اور پھر تیسرے دن اس کے گھر کا ملازم منگنی کا سامان اور منگنی کی انگوٹھی واپس کر گیا۔ جب اماں نے وہ سارا سامان لا کر میرے سامنے رکھا تو میں جانے کتنی ہی دیر سکتے کے عالم میں بیٹھی اس سامان کو دیکھتی رہی تھی، اور پھر میں اس قدر تڑپ کر روئی کہ مجھے دیکھ کر سب لوگ رونے لگے، مگر کوئی بھی مجھے چپ کروانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔
یہ سب میری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا تھا، اور احمد، اس نے مجھے بیچ مجھدار میں چھوڑ دیا تھا۔ احمد نے مجھے ہر طرف سے بلاک کر دیا تھا۔ اس سے رابطہ کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب میں یونیورسٹی بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ابا نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم یونیورسٹی گئیں تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ ابا کی اس بات نے مجھے اپنے قدم گھر میں ہی روکنے پر مجبور کر لیے تھے۔ احمد سے میرا ناطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جو شخص مجھ سے دن رات محبت کا دم بھرتا ہے، اس سے ایک ذرا سی غلط فہمی پر مجھے یوں چھوڑ دے گا۔ میں زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ ابا مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا کرتے تھے، اور اماں میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی، اور میری چھوٹی بہن کو مجھ پر اس بات کا غصہ تھا کہ میری وجہ سے اس کا بھی کالج جانا بند ہو گیا۔ سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے تھے، کسی کو بھی میرے درد کی خبر نہیں تھی۔ ایک دن اماں اچانک میرے کمرے میں آئیں، اور انہوں نے مجھے شادی کا جوڑا دے کر کہا کہ جلدی تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہے۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا، مگر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ میں اپنے ہاتھ میں سرخ رنگ کا جوڑا لیے بیٹھی تھی۔ مجھے زبردستی دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ رخصت ہو کر سسرال گئی تو اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ایک ملازمہ مجھے کمرے میں لے گئی، ایک ملازمہ مجھے میرے کمرے کی جانب لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے ہوئی ہے۔ ابھی میں کمرے میں گئی تھی، میری نظر کمرے میں آنے والے شخص پر پڑی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہی آفیسر تھا جس نے مجھے اس دن بچایا تھا، اور نہ صرف مجھے اس درندے سے بچایا تھا بلکہ صحیح سلامت مجھے گھر بھی پہنچایا تھا۔ میں اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ کہتے ہوئے میری آواز میں حیرت سے زیادہ صدمہ تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہا، تمہارے ابو کچھ دن پہلے میرے پاس آئے تھے۔ وہ بہت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کی پاک دامنی کو ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ تم جس حالت میں گھر گئی تھیں، سارے خاندان والے اور محلے والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس سب باتوں نے تمہارے ابا کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ صرف ایک میں ہی تھا جسے تمہاری پاک دامن ہونے کا یقین تھا، مگر میری بات کا یقین کون کرتا؟ اسی لیے تمہارے ابا چاہتے تھے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اس وجہ سے ہماری شادی ہو گئی۔ وہ یہ بات مجھے ایسے بتا رہے تھے جیسے وہ کسی دوسرے کے بارے میں مجھ سے بات کر رہے ہوں۔ شرمندگی سے میرا سر جھک گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے کچھ سوچ کر سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور ان سے کہا، کہ آپ کے گھر والے؟ میرے ہونٹوں سے فقط اتنا ہی ادا ہو سکا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میری بیوی کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، اور میرا 4 سال کا ایک بیٹا ہے۔ اس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور ان سے کہا کہ آپ مجھے واپس گھر چھوڑ آئیں۔ آپ کو میرے ابا کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ باپ تھے، مجبور ہو گئے تھے، جب ہی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، مگر آپ تو مجبور نہیں تھے۔ پھر کیوں میری جیسی لڑکی سے شادی کرنے پر حامی بھری؟ اس وقت میں خود ترسی کی انتہاؤں پر تھی۔ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے کہنے لگے۔ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہزاروں جذبے ہلکورے لے رہے تھے۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میں نے ان کے بیٹے کو ماں بن کر پالا ہے، مگر جب میں اپنے ماضی میں جھانکتی ہوں تو میری آنکھیں لہو لہان ہو جاتی ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ ہم لڑکیاں اپنی نادانی میں اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی کی محبتیں پھر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔